کہ اس نے بے ساختہ کعبے کی دیوار پر ان آیات کے نیچے لکھ دیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سورہ اخلاص کا یہ عظیم الشان اور حیرت انگیز معجزہ صرف ڈاکٹر فراز، اویس اقبال یا جان ٹرکنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے، ان تمام لوگوں کے لیے کھلا پیغام ہے جن کے ذہنوں میں کوئی بھی شک موجود ہے۔ ذرا اس گہرے تعلق پر غور کریں۔ اس لفظ کا مرکزی خیال پیدائش، برتھ ہے۔ جدید بایولوجی میں ہم جانتے ہیں کہ انسانی پیدائش یعنی ایک نئی زندگی کے وجود میں آنے کے لیے بالکل 46 کروموسومز کی ضرورت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اور یہ کیسے بنتے ہیں؟ ہمیں بالکل 23 کروموسومز والد سے ملتے ہیں اور 23 کروموسومز والدہ سے ملتے ہیں۔ 23 ایک طرف، 23 دوسری طرف۔ فراز صاحب نے حال ہی میں میرے سورہ کوثر کے موضوع پر کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں۔ آئیے پہلے ان کی ویڈیو کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں۔ میرے ایک بہت ہی پڑھے لکھے فالوور ہیں، سبسکرائبر ہیں، ان کا نام انہوں نے اجازت نہیں دی بتانے کی تو میں نہیں بتا رہا، لیکن انہوں نے پھر کیا کہ انہوں نے سفیان صاحب کے معجزے کو لے کے اس کا بہترین پوسٹ مارٹم کیا۔ چونکہ وہ عربی گرامر سے واقف ہیں تو انہوں نے مجھ سے کافی زیادہ بہتر اس کام کو کیا۔ میں چیلنج دیا تھا کہ آپ اس طرح الفاظ گن کے جو معجزہ نکال رہے ہیں یہ آپ کسی اور سورہ کے لیے نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ کی مثال دی تھی تو انہوں نے وہی کیا کہ گول پوسٹ بدل لی، بجائے اس کے کہ وہ اعداد گنتے یا الفاظ گنتے، انہوں نے جو ہے وہ اس میں سے تھیمز نکال لی ہیں کہ اس کی تھیمز جو ہیں وہ معجزانہ ہے۔ تو جب فراز صاحب نے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ویڈیو میں، دعویٰ کیا کہ ان کے ایک سبسکرائبر جو ان کے مطابق عربی زبان کے ماہر ہیں، انہوں نے سورہ کوثر کے معجزے میں کچھ غلطیاں نکالی ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب دینے سے پہلے میں فراز صاحب کی لاجک کو 1400 سال پیچھے تاریخ کے اس دور میں لے جانا چاہتا ہوں جب عربی زبان اپنے عروج پر تھی اور اہل عرب اپنی فصاحت و بلاغت، ایلوکوینس پر غرور کیا کرتے تھے۔ تاریخ ادب یعنی عربی ادب کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو قریش نے اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ اس دور کا سب سے بڑا اور مشہور غیر مسلم عرب شاعر لبید بن ربیہ، جس کے اپنے شاہکار قصیدے یعنی معلقات کعبے کی دیواروں پر لٹکتے تھے، جب اس نے آ کر سورہ کوثر کے ان 10 الفاظ کو پڑھا تو اس کا رد عمل کیا تھا فراز صاحب؟ کیا اس نے یہ کہا کہ اس میں الف اور حمزہ کی گنتی غلط ہے؟ کیا اس نے کہا کہ اعطینہ کا ایک لفظ نہیں ہے؟ نہیں، وہ عربی زبان کا وہ پیدائشی ماسٹر تھا جس کے سامنے آج کے بڑے سے بڑے گرامر کے ماہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ اس صورت کے الفاظ، اس کے توازن اور اس کی لسانی ساخت، اس کی لنگوسٹک سٹرکچر سے اس قدر حیران رہ گیا، اس قدر دنگ رہ گیا کہ اس نے بے ساختہ کعبے کی دیوار پر ان آیات کے نیچے لکھ دیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ذرا منطق کا استعمال کریں۔ جب 7ویں صدی کے وہ خالص اہل زبان جو عربی کے اصل موجد اور ماسٹر تھے، وہ جو اسلام کے بدترین دشمن بھی تھے، وہ اس کلام میں کوئی لنگوسٹک خامی یا غلطی نہیں نکال سکے اور اس کے کمال کے آگے جھک گئے، تو آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد کسی انسان کا صدیوں بعد بننے والے گرامر کی رولز کی بنیاد پر اس کے اوریجنل رسم الخط میں غلطیاں نکالنا کیا مکمل طور پر غیر منطقی اور مضحکہ خیز نہیں ہے؟ ذرا انصاف سے فیصلہ کیجیے گا۔ جب بات عربی کی فصاحت اور اس کے کمال کی ہو تو کیا آپ تاریخ کے اس عظیم ترین عربی دان، وہ شاعر لبید بن ربیہ کی بات مانیں گے یا اپنے کسی عام سے سبسکرائبر کی؟ آئیے اب آپ کے نام نہاد عربی ماہر کے اعتراضات کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں، میں فراز صاحب اور ان کے تمام فالوورز کو ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو کسی مقابلے یا ضد کا حصہ نہیں ہے، یہ جیت ہار کا قصہ نہیں ہے۔ میرا واحد مقصد اور دل سے دعا یہی ہے کہ ہم سب کو اس سیدھے راستے کی ہدایت ملے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے دل کے کسی بھی کونے میں آپ میں سے کسی کے لیے بھی ذرا برابر نفرت نہیں ہے۔ ہم سب مل کر سچائی کی تلاش کر رہے ہیں۔ فراز صاحب، اس سے پہلے بھی آپ نے سورہ کوثر کے معجزے پر ایک تنقیدی ویڈیو بنائی تھی اور اپنی بات ثابت کرنے کے لیے آپ نے اور اویس اقبال صاحب نے مرزا غالب کے کچھ اشعار پیش کیے، لیکن جیسا کہ ہم سب نے دیکھا، آپ نے وہاں الفاظ کی گنتی میں ہی غلطی کر دی، جس کی وجہ سے وہ اعتراض خود بخود باطل ہو گیا۔ اب آپ نے ایک نئی ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ کے ایک سبسکرائبر نے سورہ کوثر کے موضوع پر کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں۔ فراز صاحب، آپ اور میں، ہم دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ لنگوسٹک کے اعتبار سے یہ اعتراضات کتنے کمزور ہیں۔
آپ نے کچھ اسلامی اسکالرز اور کمیٹیوں کے فتوے بھی پیش کیے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ مسلمان علماء بھی ان عددی معجزات کو بدعت کہتے ہیں۔ ایک ایتھیسٹ ہونے کے ناطے آپ شاید اس بات کی گہرائی نہیں سمجھ پائے کہ علماء کرام نے وہ فتوے ان باطنی فرقوں کے خلاف دیے تھے جو اعداد کی بنیاد پر اسلام کے بنیادی احکامات مثلا نماز روزہ کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم یہاں کسی شرعی قانون کو نہیں بدل رہے، ہم تو اس کتاب کا وہ شاندار اسٹرکچرل اور میتھمیٹیکل کوڈ دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، جو خاص طور پر آپ جیسے لوگوں کے لیے جو سائنس، میتھمیٹکس اور لاجک کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے اعتراضات کا تعلق ہے تو وہ لسانی لحاظ سے انتہائی کمزور ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ الف 10 بار نہیں آیا کیونکہ حمزہ الگ حرف ہے۔ یاد رکھیں، قرآنی حروف تہجی کی بنیاد 28 بنیادی حروف کانسوننٹس پر ہے۔ حمزہ عربی کے 28 بنیادی حروف کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فونیٹک سٹاپ ہے جسے خلیل بن احمد نے صدیوں بعد ایجاد کیا۔ آپ نے اعتراض کیا کہ الفاظ کی گنتی غلط ہے اور آتینا کا ایک نہیں بلکہ کئی الفاظ پر مشتمل ہے۔ گرامر کے لحاظ سے اس میں فعل اور ضمیر ہے۔ ظاہری اور ساختی اسٹرکچری طور پر جب بھی آپ اسے دیکھیں گے یہ ایک ہی جڑے ہوئے لفظ یعنی ورڈ بلاک کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی اہل زبان عرب سے پوچھ لیں، وہ اسے دیکھنے میں ایک ہی لفظ پڑے گا۔ ہم قرآن کریم کے بنیادی رسم الخط یعنی اس کے ظاہری ساخت کی گنتی کر رہے ہیں۔ گرامر کی روح سے پانی جیسے H2 ہوتا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن بھی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے، لیکن اپنے فزیکل اور ظاہری وجود میں وہ ایک قطرہ کہلاتا ہے، پانی کہلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کمپیوٹر سائنس اور ڈیٹا انالیسس میں جیسے ہمارے پاس اسپیس ڈیلیمیٹڈ اسٹرنگ کہتے ہیں، رسم عثمانی میں بھی آتینا کا ایک مکمل جڑا ہوا اور واضح ویژول بلاک ہے، ایک ہی ورڈ ہے۔ فراز صاحب، اوپر دیے گئے دلائل کی طرح آپ کے بقیہ تمام اعتراضات بھی بالکل اسی طرح انتہائی کمزور ہیں، لیکن آپ کا ایک پرانا اعتراض واقعی قابل غور تھا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ میں سورہ بقرہ کا تھیم پر مبنی معجزہ کیوں پیش کر رہا ہوں، اسے سورہ کوثر کی طرح عددی یعنی نومیرک معجزے سے کیوں نہیں ثابت کر رہا۔ میں چیلنج دیا تھا کہ آپ اس طرح الفاظ گن کے جو معجزہ نکال رہے ہیں یہ آپ کسی اور سورہ کے لیے نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ کی مثال دی تھی تو انہوں نے وہی کیا کہ گول پوسٹ بدل لی، بجائے اس کے کہ وہ اعداد گنتے یا الفاظ گنتے انہوں نے جو ہے وہ اس میں سے تھیمز نکال لی ہیں کہ اس کی تھیمز جو ہیں وہ معجزانہ ہے۔ تو جب یہ ایک جائز اعتراض ہے تو آج انہی نیک نیتی کے جذبوں کے ساتھ میں آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک خالص عددی اور میتھمیٹیکل معجزہ پیش کر رہا ہوں، اور اس بار بات ہوگی سورہ اخلاص کی۔ میں اس امید کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ شاید آپ اپنے تمام تر بائسنس تعصبات کی ایک طرف رکھ کر یہ محسوس کریں کہ کسی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا کیا ممکن ہے۔ سورہ اخلاص کا یہ عظیم الشان اور حیرت انگیز معجزہ صرف ڈاکٹر فراز، اویس اقبال یا جان ٹرکنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے، ان تمام لوگوں کے لیے کھلا پیغام ہے جن کے ذہنوں میں کوئی بھی شک موجود ہے۔ اگر آپ اپنے تمام باعث تعصبات کو ایک طرف رکھ کر اور کھلے دل سے اس پر غور کریں تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سچائی آپ کی زندگی اور سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ صدیوں سے دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں۔ یہ اسلام میں توحید کی بنیاد ہے، ایک مختصر لیکن انتہائی طاقتور صورت جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان خوبصورت عربی الفاظ کے پیچھے ایک ایسی میتھمیٹیکل ترتیب چھپی ہے جو اس قدر کمال اور متوازن ہے کہ کسی انسانی دماغ کے لیے اس کی تخلیق کرنا ناممکن ہے۔ آئیے سورہ اخلاص کو صرف روحانیت کی نظر سے نہیں بلکہ اعداد، نومیرک اور سیمیٹری کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف یعنی ورڈز، لیٹرز کو گنتے ہیں۔ اگر ہم اس سورت کی ظاہری ساخت کا جائزہ لیں تو سورہ اخلاص میں کل 47 حروف یا لیٹرز ہیں۔ چونکہ 47 ایک طاق یعنی اوڈ عدد ہے، اس لیے اس کا بالکل ایک درمیانی نقطہ سینٹر بنتا ہے۔ اگر آپ شروع سے 23 حروف لیٹرز گنیں اور آخر سے 23 حروف گنیں تو بالکل درمیان میں صرف ایک حرف بچتا ہے اور وہ حرف ہے لام۔ اور یہ درمیانی حرف کہاں آتا ہے؟ یہ لفظ یلد یعنی اس نے پیدا کیا کا درمیانی حرف ہے، جو اس آیت لم یلد نہ اس نے کسی کو پیدا کیا کا حصہ ہے۔
ذرا اس گہرے تعلق پر غور کریں. اس لفظ کا مرکزی خیال پیدائش، برتھ ہے. جدید بایولوجی میں ہم جانتے ہیں کہ انسانی پیدائش یعنی ایک نئی زندگی کے وجود میں آنے کے لیے بالکل 46 کروموسومز کی ضرورت ہوتی ہے انسان کے لیے. اور یہ کیسے بنتے ہیں؟ ہمیں بالکل 23 کروموسومز والد سے ملتے ہیں اور 23 کروموسومز والدہ سے ملتے ہیں. 23 ایک طرف، 23 دوسری طرف، اور ان کا ملاپ اس لفظ پر ہوتا ہے جس کا مطلب ہی پیدائش ہے. یہ ایک ایسی بایولوجیکل حقیقت ہے جو آج کے جدید دور میں دریافت ہوئی، لیکن اس کا عکس 1400 سال پہلے نازل ہونے والی سورت کے حروف کی گنتی میں بالکل واضح ہے. یہ توازن صرف حروف تک محدود نہیں ہے، لیٹرز تک محدود نہیں ہے. آئیے مکمل الفاظ کو دیکھتے ہیں. اگر ہم اس درمیانی حرف لام کو اپنا ترازو کا مرکز مان لیں تو پوری صورت ایک مکمل توازن میں آ جاتی ہے. اس درمیانی حرف کے دائیں جانب کتنے مکمل الفاظ ہیں؟ بالکل 7 الفاظ. اور بائیں جانب کتنے مکمل الفاظ ہیں؟ بالکل 7 الفاظ. اب ذرا اور گہرائی میں چلتے ہیں اور حرکات یعنی زبر، زیر، پیش کو دیکھتے ہیں جن سے یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں. درمیانی لام کے دائیں جانب بالکل 16 حروف ایسے ہیں جن پر حرکات، کوئی نہ کوئی حرکات موجود ہیں، یعنی زبر، زیر، پیش. اور بائیں جانب بھی بالکل 16 حروف ایسے ہیں جن پر حرکات موجود ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اتفاق ہو، لیکن آئیے ان 16 حرکات کو الگ الگ گنتے ہیں. یہ توازن کسی سرجری کی طرف بالکل درست ہے، بالکل پریسائز ہے. پہلے زبر گنتے ہیں. دائیں جانب بالکل 10 زبر ہیں اور بائیں جانب بھی بالکل 10 زبر. اب پیش گنتے ہیں. دائیں جانب بالکل 6 پیش ہیں اور بائیں جانب بھی بالکل 6 پیش ہیں. لیکن زیر کا کیا؟ پوری سورہ اخلاص میں صرف ایک زیر ہے، صرف ایک. اور وہ کہاں رکھی گئی ہے؟ وہ بالکل اسی درمیانی نقطے پر موجود لام کے عین نیچے ہے جو لفظ یلد کا حصہ ہے. یہ زیر وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر پوری سورت کا وزن اور توازن قائم ہے. آخر میں کلاسک عربی میں ہر حرف کی ایک عددی قیمت ہوتی ہے جسے نومیریکل ویلیو کہتے ہیں، جسے ابجد کا نظام کہتے ہیں. اگر ہم اپنے مرکز کے دائیں جانب موجود ہر ایک حرف کی ابجدی قیمت کو، ویلیو کو آپس میں جمع کریں تو ان کا مجموعہ 198 بنتا ہے. اور گیس کریں بائیں جانب موجود حروف سے کیا بنے گا؟ بائیں جانب موجود حروف کی ابجدی قیمتوں کو جمع کریں تو ان کا مجموعہ بھی ایگزیکٹ 198 بنتا ہے. آئیے اس ساری بات کا خلاصہ کرتے ہیں. مرکز میں ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب پیدائش ہے، برتھ ہے. 23 حروف دائیں، 23 حروف بائیں، جو انسانی پیدائش کے لیے درکار کروموسوم کا بالکل عین عکس ہے. 7 الفاظ دائیں، 7 الفاظ بائیں. دائیں طرف 10 زبر اور 6 پیش، بائیں طرف بھی بالکل 10 زبر اور 6 پیش. حروف ابجد کی قیمتیں دونوں طرف بالکل 198 پر متوازن، بیلنسڈ. اور صرف ایک زیر جو اس پورے چیپٹر کے بالکل ریاضیاتی مرکز، ایگزیکٹ میتھمیٹیکل سینٹر پر موجود ہے. فراز صاحب، آپ چونکہ خدا کے وجود سے انکاری ہیں اور سائنس، منطق اور کائنات میں رینڈم چانسز یعنی پروبیبلٹی پر یقین رکھتے ہیں، تو میں آپ کی منطق اور عقل کے سامنے آج یہ سوال رکھتا ہوں، میتھمیٹکس اور پروبیبلٹی کا وہ کون سا اصول ہے جو یہ ماننے کی اجازت دیتا ہے کہ ایک انسان جس نے کبھی اسکول یا یونیورسٹی نہ دیکھی ہو، جو 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں کھڑا ہو کر زبانی کلام کر رہا ہو، کیا وہ اچانک بولتے ہوئے اتفاقاً، رینڈملی ایک ایسا بے عیب میتھمیٹیکل خاکہ تیار کر سکتا ہے؟ ایک ایسا خاکہ جس میں مستقبل کی جدید بایولوجی کا عکس ہو، گرامر کا کامل توازن ہو، ہر زبر، زیر اور پیش ریاضی کے حساب سے لاکڈ ہو، پرفیکٹ ہو، پریسائز ہو، حروف ابجد کا ٹوٹل ایک ترازو کی طرح برابر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانی تاریخ کا سب سے فصیح و بلیغ کلام بھی ہو؟ فراز صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ اتنے سارے میتھمیٹیکل اور سائنٹیفک فیکٹرز کا بیک وقت ایک ہی چھوٹی سی صورت میں جمع ہو جانا کسی بھی پروبیبلٹی کے حساب سے ناممکن ہے، امپاسبل ہے. 0% چانس ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا ہو یا کسی انسان نے کر دیا ہو 1400 سال پہلے. یہ کوئی ایپوفینیا یا زبردستی کا پیٹرن نہیں ہے، یہ ایک واضح اور ناقابل تردید انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے فراز صاحب. اور جہاں ڈیزائن ہوتا ہے وہاں ایک ڈیزائنر کا ہونا لازمی ہے. یہ اس ڈیزائنر، اس خالق کا کلام ہے جسے آپ اس کائنات میں تلاش کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو اس کتاب میں پکار رہا ہے.
قرآن کریم ہمیں اس کلام پر تدبر کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ ساری ریسرچ اس تدبر کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو ہم اپنی محدود صلاحیتوں کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ کامل علم تو صرف اللہ ہی کا ہے. میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ایک بار بنا کسی تعصب کے اس قرآن کریم پر تدبر کیجیے. مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر ایک واضح تبدیلی آئے گی اور آپ کا دل حق کی گواہی دے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر ایک کھلے ذہن کے ساتھ ضرور غور کریں گے. آپ سب کے وقت کا اور توجہ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.